بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معاشرہ مذہب پر یقین رکھتا ہو، آخرت پر، خدا پر یقین رکھتا ہو، وحی پر اور کتاب پر ایمان رکھتا ہو، اور اس معاشرے کی اس کتاب کے اندر نظام انصاف کی فراہمی کو بنیادی اہمیت حاصل ہو، بہت بڑی اہمیت حاصل ہو، لیکن اس کتاب کے مبلغین جو ہیں، کتاب کی تعلیم پہنچانے والے جو افراد ہیں، وہ معاشرے کو اس پوری جان اور قوت کے ساتھ وہ نظام انصاف پر جو ان کا مذہب، ان کا کتاب، ان کا دین جو زور دیتا ہے، وہ یہ آواز نہ پہنچائیں، اس کی اہمیت کو نہ پہنچائیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے جو فرقہ وارانہ لڑائیوں اور جھگڑوں والے مسائل ہیں، ان کے جلسے جلوس، ان کے اجتماعات، ان کے پروگرامات اس کی نظر ہو جائیں، اور ان چیزوں کو عوام سمجھے کہ یہ جھگڑے شاید کے دین ہے ہمارا، یہ ہماری کتابوں میں یہ جھگڑے لکھے ہوئے ہیں، یہ فرقے لکھے ہوئے ہیں، یہ تعصبات لکھے ہوئے ہیں، یہ نفرتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایسے معاشرے کے ان مبلغین پر افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جن کے ماننے والوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہو، اس کی سب سے بڑی کتاب قرآن جو خالص وحی، اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ انصاف کرو، خواہ کہ اس کی زد میں وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس کی زد میں تمہاری ذات ہی کیوں نہ آ رہی ہو، وہ دین، وہ کتاب انسان کو یہ حکم دے رہی ہو کہ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی زد میں تم خود آ رہے ہو، لیکن تمہیں وہاں انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، انصاف کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اگر جس میں والدین تمہارے کیوں نہ آ رہے ہیں اس کی زد میں، تو آپ ذرا اندازہ کر لیں اس معاشرہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اس معاشرے میں کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہاں پر انسان نے یہ بات کی اور اس کا نقصان اس کو خود آیا، یہ معاملہ کیا، یہ گواہی ہوئی، یہ پنچایت ہوئی، یہ پرے ہوئی، لیکن وہ حق پر ڈٹا رہا، وہ سچ پر ڈٹا رہا، وہ انصاف پر ڈٹا رہا، اور اس کی زد میں وہ خود آ گیا اور اس کے والدین اس کی زد میں آ گئے۔ آپ ایسے اس کتاب پر ایمان رکھنے والوں کے معاشرے میں کتنی مثالیں دے سکتے ہیں؟ شاید ایک مثال، اور اس کے خلاف کتنی مثالیں دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ بات ہوئی، اس کی زد میں اس نے خود آنا تھا، لیکن اس نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، اس نے ناانصافی کا راستہ اختیار کیا، اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اس انصاف کی زد میں اس کے بہن بھائیوں نے آنا تھا، اس کے قبیلے نے آنا تھا، اس کے خاندان نے آنا تھا، اس وجہ سے وہ سچ نہ کہہ سکا، وہ جھوٹ کہا، اس نے غلط گواہی دی، اس نے غلط بات کی اس نے۔ تو ایسی مثالوں سے تو معاشرہ بھرا پڑا ہے، وہ معاشرہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دو، اگرچہ اس کی زد میں تم خود آؤ، تمہارے ماں باپ آئیں، کوئی امیر آئے، کوئی غریب آئے، تب بھی تمہیں انصاف۔ وہ معاشرہ جو معاشرہ جو اس کتاب کو مانتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم انصاف سے ہٹا نہ دے، تم انصاف سے دور نہ کر دے۔ وہ قوم اندر کی قوم ہو، ملک کی قوم ہو، قبائلی قوم ہو، مسل کی قوم ہو، لسانی اعتبار سے دوسری قوم ہو، یا دوسرے ملک کی قوم ہو، ہر حوالے سے تمہیں انصاف پر قائم رہنا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے، انصاف کرو۔ انصاف ہی تقوی کے سب سے قریب ترین چیز ہے۔ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، سوچوں اور فکروں کو پاک کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، انصاف پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو محترم بھائیو، انصاف اتنی اہم چیز ہے، افسوس کہ معاشرے کے مبلغین عوام میں اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر رہے۔